علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کے لیکچر میں ناموس رسالت کے حوالے سے انشاءاللہ ہم احادیث مبارکہ دیکھیں گے، چند احادیث مبارکہ جو کہ ناموس رسالت کے اس قانون کی تائید کرتی ہیں، گستاخ رسول کے حوالے سے سزا کیا ہونی چاہیے، اس سزا کی تائید کرتی ہیں، ہمارے اس نظریے، ہمارے اس عقیدے کی تائید کرتی ہیں جو ہم بیان کر رہے ہیں۔ 295C قانون کی تائید کرتی ہیں، اور اس حوالے سے ایک حدیث مبارکہ جس کا ریفرنس صحیح بخاری کی جلد نمبر 2 اور پیج نمبر 576 میں موجود ہے۔ اس کا اردو ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ کعب بن اشرف یہودی کا کام کون تمام کرتا ہے؟ اس نے اللہ اور رسول کو بہت ستا رکھا ہے۔ محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ انصاری نے کھڑے ہو کر کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں اس کا کام تمام کر دوں، تو میں اس کا کام انجام دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی۔ آپ نے فرمایا اجازت ہے، یہ مفہوم عرض کیا آپ کے سامنے حدیث مبارکہ کا۔ کعب بن اشرف کون تھا؟ ایک یہودی تھا، وہ اس حدیث مبارکہ میں تذکرہ ہو گیا۔ اور اس کا جرم کیا تھا؟ اس کا یہودی ہونا اس کا جرم نہیں تھا، بلکہ یہ گستاخ رسول تھا، یہ اس کا اصل جرم تھا جس کی وجہ سے قتل کیا گیا۔ یہودی تو تھا ہی، کافر تو تھا ہی، دائرہ اسلام سے خارج تو تھا ہی، لیکن جو قتل کرنے کی وجہ بنی ہے وہ یہودی ہونا نہیں، بلکہ قتل کرنے کی جو وجہ بنی ہے وہ گستاخ رسول ہونا ہے، کہ اللہ کو اور اللہ کے رسول کو ایذا پہنچاتا ہے۔ احادیث میں بھی الفاظ ہیں کہ ایذا پہنچا رہا ہے، کس کو؟ اللہ کو اور اللہ کے رسول کو۔ تو آپ اعلان فرما رہے ہیں اپنے صحابہ میں کہ کون اس کو قتل کرے گا، یعنی اس کے قتل کے لیے آپ صحابہ کو موٹیویٹ کر رہے ہیں، ابھار رہے ہیں، ترغیب دے رہے ہیں۔ تو صحابہ میں سے ایک صحابہ رسول محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ نے خود کو پیش کیا، اور کچھ ٹیم جاتی ہے ساتھ، اور ایک خاص انداز اور طریقے کے ساتھ اس کو قتل کیا جاتا ہے۔ لمبی تفصیلات ہیں۔ اب یہاں سے ہمیں یہ بات سمجھ آ گئی کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی تو سنت ہے، جہاں پہ آپ نے اپنے دشمنوں کو معاف کیا ہے، وہاں پہ آپ نے اپنے دشمنوں کو، اپنے گستاخوں کو، نبوت کے گستاخ کو قتل کرنے کے لیے تشکیل بھی کی ہے، ابھارا بھی ہے، صحابہ کو موٹیویٹ بھی کیا ہے، ترغیب بھی دی ہے۔ تو یہ بھی تو سیرت مبارکہ کا ہی حصہ ہے، یہ بھی تو دین کا ہی حصہ ہے، کیونکہ امام الانبیاء کا ہر عمل دین ہے، آپ کی ہر بات دین ہے، آپ کا ہر قول دین ہے، آپ کا ہر فعل دین ہے۔ جہاں پہ ہم دوسرے واقعات پڑھاتے ہیں بچوں کو، اپنے اسٹوڈنٹس کو، تو وہاں پہ ہمیں یہ بھی بتانا چاہیے کہ یہ بھی ہمارے نبی کی سنت ہے، اور اس میں گھبرانا نہیں چاہیے بتاتے ہوئے، اس کو سنت کہہ کے ہی پیش کرنا چاہیے۔ ایک حدیث مبارک آپ کے سامنے آ گئی۔ اب اس کو قتل کرنے کے لیے محمد بن مسلمہ جاتے ہیں، ساتھ ان کے کچھ صحابہ کی ایک ٹیم بنتی ہے، مختصر سی ٹیم، وہ بھی جاتی ہے ساتھ، اور اس کو بلایا جاتا ہے۔ وہ ایک قلعے میں رہتا تھا، قلعے سے اس کو بلاتے ہیں، اور وہ پوچھتا ہے کہ کیوں آئے ہو؟ تو صحابہ نے امام الانبیاء سے اجازت لی تھی، یہ جو ٹیم گئی تھی، ان کے جو امیر تھے، مقرر ہوئے تھے محمد بن مسلمہ، انہوں نے اجازت لی تھی امام الانبیاء سے کہ آپ ہمیں اجازت دیں کہ ہم اس کے ساتھ کچھ ایسی گفتگو اور بات کر سکیں جس سے
اس کو ہمارے اوپر اعتماد ہو جائے، اور ہم اس کا اعتماد حاصل کرنے کے بعد اپنی کارروائی کریں۔ تو امام الانبیاء نے اجازت دے دی تھی۔ تو یہ جاتے ہیں اور جا کے اس کو بلاتے ہیں، اور وہ پوچھتا ہے کس مقصد کے لیے آئے ہو؟ تو یہ بتاتے ہیں کہ اس طریقے سے ہمارے درمیان ایک شخص ہے جو نبوت کا اعلان کرتا ہے اور خود کو نبی کہتے ہیں، تو انہوں نے اب ہم سے کچھ مال مانگا ہے، تو ہم نے اب ان کو مال دینا ہے، تو تم سے ہم کچھ قرض لینے کے لیے آئے ہیں، ہماری کچھ مدد کرو۔ تو وہ تنزین کہتا ہے، طنز کرتا ہے ان پہ کہ ابھی تو آغاز، ابھی آگے دیکھو کیا ہوگا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اب تو ہم نے زبان دی ہے، تو اب تو ان کے ساتھ چلنا پڑے گا۔ تو وہ گفتگو چل رہی تھی، اب اس نے پوچھا کہ تم کیا رکھواؤ گے، جو زر جو مال مجھ سے لو گے اس کے بدلے میں میرے پاس کیا رکھواؤ گے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم اس کے بدلے تم بتا دو کہ تم کیا رکھنا چاہتے ہو۔ تو کعب بن اشرف نے کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ تم اس مال کے بدلے جو میں تمہیں دوں گا، اس کے بدلے تم اپنی عورتیں میرے پاس رکھوا دو۔ انہوں نے کہا یہ تو ہماری غیرت کے خلاف ہے، ہم اپنی عورتیں تمہارے پاس نہیں رکھوا سکتے، رہن عورتیں نہیں رکھوائی جا سکتی تمہارے پاس۔ تو اس نے پھر دوسری آپشن دی کہ اپنے بیٹے، تو یہ آفر بھی اس کی ٹھکرا دی صحابہ نے، جو جماعت گئی تھی اور جو بات کر گفتگو کر رہے تھے، جو امیر تھے، کہ نہیں ہم اپنے بیٹوں کو بھی تمہارے پاس رہن نہیں رکھوا سکتے اس مال کے بدلے، کیونکہ جب بڑے ہوں گے تو ان کو تانا دیا جائے گا۔ ہاں ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہم تمہارے پاس اپنی تلواریں، اپنے ہتھیار رہن رکھوا دیں۔ اس نے اس کو قبول کر لیا۔ وقت طے ہوا کہ اس دن آ جانا، مال لے لینا اور اپنے ہتھیار رہن رکھوا دینا۔ گفتگو ہو گئی، صحابہ واپس آ گئے، جو مقرر دن تھا اس دن کے اس وقت وہاں پر پہنچے اور اس کو آواز دی۔ جیسی اس کو آواز دی تو اس کی بیوی جو تھی وہ کہنے لگی کہ نہ جاؤ، مجھے اس آواز سے خون ٹپکتا ہوا محسوس ہو رہا ہے۔ تو اس نے کہا نہیں ایسی بات نہیں ہے، میری ان سے بات ہوئی تھی، معاہدہ ہوا تھا، تو اس کے مطابق ہی آئے۔ بہرحال اس نے روکنے کی کوشش کی لیکن یہ رکا نہیں، کعب بن اشرف، اور یہ نیچے آیا۔ جب یہ نیچے آیا تو اس نے خوشبو لگائی ہوئی تھی اور بہت زیادہ تیز خوشبو تھی۔ تو محمد بن مسلمہ جو تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے، دوسرے صحابہ نے جب اس خوشبو کو سونگا تو انہوں نے کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں تمہارے سر، جو تم نے اپنے سر میں خوشبو ڈالی ہے، یہ بہت زیادہ بہترین خوشبو ہے، تو میں اس کو سونگنا چاہتا ہوں مزید۔ تو اس نے اپنا سر آگے کر دیا، انہوں نے اس خوشبو کو سونگا اور پھر اسے چھوڑ دیا اور دوبارہ کہا۔ اور جب دوبارہ یہ صحابی رسول نے کہا کہ میں دوبارہ چاہتا ہوں کہ تمہارے اس خوشبو کو، اس نایاب اور بہترین خوشبو کو سونگوں، تو اس نے دوبارہ سر آگے کیا۔ جیسے اس نے دوبارہ سر آگے کیا تو انہوں نے اس کا سر مضبوطی سے پکڑ لیا، اور دوسرے صحابی انہوں نے اس کا سر تن سے الگ کر دیا اور اس کو قتل کر دیا۔ اس طریقے سے اس گستاخ رسول کو جہنم واصل کیا گیا، اور تشکیل امام الانبیاء نے فرمائی اور قتل صحابہ نے کیا۔ اس لیے اس کے اوپر اب کوئی اعتراض، مسلمان ایمان والا اس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ دین کا حکم، شریعت کا حکم، اللہ کا حکم، امام الانبیاء کی حدیث اور صحابہ کی سنت ہے۔ تو پہلے حصے میں ہم نے قرآن سے ثابت کیا تھا، قرآن پاک کی آیات سے ثابت کیا تھا، جس میں 2 آیات پیش کی گئی تھی۔
اور اب ہم نے احادیث سے بھی ثابت کر دیا، ایک حدیث مبارکہ آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے، اور کچھ مزید احادیث بھی پیش کی جائیں گی انشاءاللہ، وہ ہم اپنے اگلے